ایسٹ میں بڑھتی ہوئی ٹینشنز اور ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد کئی لوگ اس مسئلے کو فل فلیج وار کی طرح بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جبھی کہ ایک بہت بڑے طبقے کا یہ ماننا ہے if the war is started then it's too much late کہ یہ معاملہ ورلڈ وار 3 تک جاتے دیر نہیں لگے گی۔ پر کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ 1 اکتوبر کو ایران میں اسرائیل پر اس سال کا دوسرا ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پہلا حملہ اپریل 2024 میں کیا گیا تھا، جس میں ڈرونز اور کروز میزائلز کا یوز کیا گیا تھا، لیکن اب کی بات یہ حملہ صرف بیلسٹک میزائل سے کیا گیا۔ یہ حملہ اتنا کیلکولیٹڈ تھا کہ ایک بھی میزائل آبادی والے ایریا میں نہیں گری۔ ایران نے صرف ملٹری بیسز اور ایئر فیلڈز کو ٹارگٹ کر کے ایک طرف سے اپنا میسج اسرائیل تک پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل کو دوسرا شوق تب لگا جب آئرن ڈوم بھی کافی سارے میزائلز کو ہوا میں پھاڑنے میں ناکام رہا۔ ان میں سے کچھ میزائلز نے اسرائیل ایئر بیسز کو ہٹ کیا، جہاں پر عموماً اسرائیل کے لاک مارٹن S-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے طیارے کھڑے ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز نے بھی اس کنفرم کیا ہے کہ ایک ایرانین میزائل ٹھیک اینگر کے اوپر سے جا کر گرا۔ اب دنیا کی نظریں اسرائیل کی طرف ہیں۔ سب یہی جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا یا نہیں۔ اگر اسرائیل اور ایران کی فل فلیج جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ کون سے مومنٹس ہوں گے جو اس جنگ کو ورلڈ وار 3 میں آسانی سے بدل سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کافی ویسٹرن کنٹریز کو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ایران کے پاس کس کا سہارا ہے؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آج مڈل ایسٹ ایک بار پھر سے گہرے اور نقصان دہ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، جہاں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ پورے ریجن کے لیے اب تک کا موسٹ ڈینجرس مومنٹ مانا جا رہا ہے۔ دونوں پاورز جو پچھلے 45 ایئرز سے انڈائریکٹلی لڑتی آئی ہیں، اب فیس ٹو فیس آ چکی ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against. بینجامن نیتن یاہو نے ایران کو 180 بیلسٹک میزائلز فائر کرنے پر جواب دیا ہے کہ حساب تو ضرور دینا ہوگا۔ اسرائیلی ملٹری نیوی نے کہا ہے کہ ایران کو پلٹ کر جواب ضرور دیا جائے گا۔ حملہ کب، کہاں اور کس لیول کا ہوگا، اب یہ فیصلہ اسرائیلی گورنمنٹ کرے گی۔ پچھلی بار جب اپریل 2024 میں ایران میں اسرائیل پر پہلا ڈائریکٹ حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس بار وہ خاموشی نہیں ہے جیسے پچھلی بار تھی۔ اس بار اسرائیل کا آئرن ڈوم کافی حد تک فیل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ لیکن آخر کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود کہیں ایسا ہو کیسے گیا؟ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایک ایڈوانس ڈیزائن ڈیفنس سسٹم ہے اور آرٹلری شیلز کو انٹرسیپٹ اور ڈسٹرائی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم کیوں فیل ہوا اور یہ اتنا افیکٹو کیوں ہے؟ آئرن ڈوم کا سکسیس ریٹ 90% سے زیادہ ہے، مطلب یہ سسٹم لانچ ہونے والے راکٹس اور میزائلز میں بہت ہائی پرسنٹیج کو انٹرسیپٹ اور ڈسٹرائی کر سکتا ہے۔ آئرن ڈوم ایٹومیٹکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سے راکٹس پاپولیٹڈ ایریاز یا امپورٹڈ انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف انہی راکٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ریسورسز سیو کیے جا سکیں۔ لیکن فی الحال اس آئرن ڈوم کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ 80 میزائلز کو روک سکتا ہے، اور تبھی ایران نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد آئرن ڈوم کی کیپیبلٹی سے 2 ٹائم زیادہ میزائلز کو لانچ کیا۔ اسرائیل کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ نہیں ملتا جس پر انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب نہ دیا ہو۔ اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی اس حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایون اپریل کے اٹیکس کے جواب میں بھی اسرائیل نے ایران پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اصفہان کی ایئر بیس پر میزائل اٹیک کیا تھا، لیکن وہ ایران کے 170 ڈرونز اور 30 کروز میزائلز کے جواب میں اتنا چھوٹا تھا کہ میڈیا پر اتنی زیادہ ہائی کوریج اسے نہ مل سکی، یہاں تک کہ کئی دنوں تک
پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ کرنٹ سینیریو میں اسرائیلی پلانرز یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایران پر کب اور کہاں نہیں بلکہ کتنا سخت وار کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ایرانی میزائل سسٹمز جس میں کروز میزائلز اور بلاسٹرز میزائلز شامل ہیں، جن کو ایران اس دفعہ اسرائیلی آبادی پر گرانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اور تیسرا آپشن اگر ایران نے یوز کیا تو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی بہت ساری کنٹریز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کے پاس ٹارگٹس موجود ہیں۔ پہلا ہے کنونشنل ملٹری اٹیک، جن میں ایران کی ان سائٹس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جہاں سے پہلے بلاسٹک میزائل لانچ ہوئے تھے، وہ لانچ پیڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل پر حملہ پلان کرنے والے کسی اہم افیشل کو مروا دیا جائے یا اس کی ٹارگٹ کلنگ کر دی جائے۔ دوسرا ٹارگٹ اکانومی، وہ ٹارگٹ جن سے ایران کی اکانومی کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان ٹارگٹس میں آئل ریفائنریز ہو سکتی ہیں، پیٹرو کیمیکل یا پاور پلانٹس بھی، یا پھر شپنگ پورٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے اتنا اچھا ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایران کی سویلین پاپولیشن کو نقصان ہوگا، اور کیونکہ ایران نے اپنے بلاسٹک میزائل سے ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا تھا، تو شاید اسرائیل بھی سویلین آبادی پر حملہ نہ کرے۔ اور آخر میں تیسرا اور سب سے خطرناک ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے پچھلے کئی سالوں سے ایران پر سینکشن لگا رکھے ہیں۔ آفیشلی ابھی تک ایران کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، لیکن کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ نیچرلی یورینیم میں ایک خاص آئسوٹوپ جس سے نیوکلیئر بم بنتا ہے، اس کی کوانٹٹی صرف 0.7% ہوتی ہے۔ اس آئسوٹوپ کو U-35 کہتے ہیں۔ 0.7% نیوکلیئر بوم بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ U-35 کی کوانٹٹی کم سے کم 20% ہو۔ یہ کوانٹٹی بڑھانے کے پروسیس کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کئی ملکوں کا ماننا ہے کہ ایران اپنی سیکرٹ نیوکلیئر فیسلٹیز یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے کافی قریب ہے، جس کے بعد وہ ایک نیوکلیئر بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بم آ گیا تو وہ پھر دنیا میں اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا۔ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایران کئی سالوں سے یورینیم انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ ایران کے شہر نتانز میں ان کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ پلانٹ ہے۔ فیسلٹی پہلے بھی کئی بار سیکشنز اور ایکسپلوژن کا شکار رہی ہے۔ دوسری فیسلٹی جو سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، وہ یہاں فورڈو ولیج کے قریب پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے بنائی گئی ہے، جس کا مقصد فیسلٹی کو ایئر سٹرائک سے بچانا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایران اور کئی نیوکلیئر سائٹس ہیں جو اسرائیل کے نشانے پر ہو سکتی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا شاید اسرائیل کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ اور ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے انہوں نے بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لیا ہے، یعنی حساب اب برابر ہو چکا ہے۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر نے بیان دیتے ہوئے جو بائیڈن کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کے اٹامک انرجی سائٹس پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن کئی سائبر اٹیک ابھی تک ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز پر ہو چکے ہیں۔ ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہماری صلاحیت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ایرانی صدر مسعود نے کہا ہے کہ اسرائیل معصوم لوگوں کا قتل کر رہا ہے، اور اس کے یہ اقدامات امریکہ اور یورپی یونین کی حمایت سے ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں، جس میں حزب اللہ کے رہنماؤں کی ہلاکت اور بیروت پر بمباری شامل ہے۔ جمعرات کو ایک حملے میں 22 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے اسرائیل کی ملٹری فورسز کی طرف سے۔ دیکھا جائے تو ایران کی ملٹری اور ایئر فورسز اسرائیل سے کافی کمزور ہے۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے میزائل کو روک سکے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ایران انٹرنیشنل سینکشنز فیس کر رہا ہے کئی سالوں سے۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو انٹرنیشنل سینکشنز کسی بھی ملک کو پنش کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ایران کے پاس پوری دنیا کے آئل ریزروز کا آلموسٹ 10% حصہ ہے، جو اس کو 4th پوزیشن پر کھڑا کرتا ہے، لیکن سینکشن لگنے کی وجہ سے یہ اپنا آئل لمیٹڈ کنٹریز کو ہی بیچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز صرف سوئفٹ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں،
اور اس وقت سوئفٹ سسٹم میں سے بھی ایران کو نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیسے بھیجنا بہت مشکل کام بن گیا ہے۔ ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ایران کی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی موئس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسرائیل کا کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن پلان کر سکے۔ جیسے اسرائیل کی موساد نے پیجر اٹیک کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران بالکل ہی کھوکھلا ہے اور اس کے پاس بلاسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کی ان لمیٹڈ سپلائی دستیاب ہے۔ پیجر اٹیک پر ہماری کمپلیٹ ویڈیو اویلیبل ہے، لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس صرف 3 ہی آپشن بچتے ہیں۔ ایک تو ہے پراکسی، یعنی لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں ہوتی، جو آلریڈی اسرائیل پر لگاتار اٹیکس کر رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ایران کے بلاسٹک میزائلز، جس کے ذریعے ایران اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کر سکتا ہے، اور یہی آپشن امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم ان کنٹریز کو بھی نقصان پہنچائیں گے جن کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایران کی IRGC نیوی جو پرشین گلف میں اپنا ہور جمائے بیٹھی ہے، بے شک اس کے پاس چھوٹی ہی صحیح لیکن اٹیک کرنے والی شپس کا پورا گروپ ہے۔ یہ شپس امریکہ کے سپورٹرز بحرین یا سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ نے اس خطرے کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے ہی بحرین میں اپنی نیوی کی فلیٹ وار شپ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایران کی شپس اسٹیٹ آف ہارموز پر آسانی سے مائنز اپلائی کر سکتی ہے، اور یہی خطرہ اسرائیل اور امریکہ کو کھائے جا رہا ہے۔ اسٹیٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے سے پورا پرشین گلف بلاک ہو جائے گا، جہاں سے دنیا کی 20% آئل سپلائی اور گیس کی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا ایک اور خطرہ بھی ہے۔ مان لیں کہ اگر اسرائیل، امریکہ اور اس کے الائنس نے چاروں طرف سے ایران پر حملہ کر لیا اور اس ریٹیلیٹ کرنے کی ساری پاسبلٹیز کو رد کر دیا، تو پھر شروع ہوگی کھلم کھلا جنگ، اور پھر یہ جنگ عام جنگوں سے کافی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اب اس میں رشیا کو بھی کودنا پڑے گا اور چائنا کو بھی، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران کی اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ رشیا کی بات کی جائے تو سیریا میں ایران اور رشیا دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ کے خلاف ڈائریکٹلی رشیا جنگ نہ لڑے، لیکن یہ ایران کو ویپنز فراہم کر سکتا ہے۔ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ایران کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح چائنا بھی ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ڈائریکٹلی ملٹری سپورٹ چائنا بھی نہیں دے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سے آئل خرید سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن میں ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے اور USA پر پریشر ڈال سکتا ہے۔ نارتھ کوریا بھی ایران کا انڈائریکٹ الائی ہے جو چھپ کر ایران کو ویپنز میں سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارا مین سوال ہے کہ کیا اس کنڈیشن میں ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ ورلڈ وار ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں دنیا کی بڑی پاورز جیسا کہ USA، رشیا، یورپ، چائنا آپس میں لڑ پڑے اپنے الائنس میں۔ لیکن ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں ایسا ہونا کافی مشکل تو ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کئی ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں جن میں ایک کنٹری نے دوسری کنٹری کو صرف سپورٹ کیا، لیکن وہ بھی اس وار میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے۔ اسیسینیشن آف آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں جرمنی نے آسٹریا ہنگری کو سپورٹ کیا تو رشیا نے سربیا کو۔ ایسے کرتے کرتے فرانس اور بریٹین بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت رشیا کے الائنس تھے۔ اسی طرح الائنسز کے تھرو وار کا سکوپ بڑھتا چلا گیا اور ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گئی۔ ایسی ہی ایگزامپلز ہمیں ورلڈ وار 2 میں بھی ملتی ہیں۔ جب جرمنی نے یورپ کے ملکوں پر حملے کیے تو اٹلی نے اس کی مدد کی۔ اس سپورٹ کی وجہ سے الائڈ پاورز جیسے کہ بریٹین، فرانس اور USA نے اٹلی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بے شک اس وقت تک اٹلی نے خود کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کی سچویشن میں کوئی نہیں دیکھتا اگلے نے حملہ کیا یا شروعات کی ہے یا نہیں۔ جیسے ابھی اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں امریکہ دور دور ہی سے ہی اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح ورلڈ وار 2 میں بھی
پہلے امریکہ خود کو جنگ سے الگ رکھ کر اپنی اکانومی پر فوکس کر رہا تھا، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں کود پڑا۔ یہ جاپان کا پرل ہاربر اٹیک تھا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایران پر اگر اسرائیل نے بڑا حملہ کیا تو ان دونوں ملکوں کی فل فلیش وار شروع ہو سکتی ہے، اور اگر اس جنگ میں امریکہ نے شرکت کی تو پھر جنگ پورے ریجن میں پھیل سکتی ہے اور چانسز ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے۔ لیکن یہ صرف اسامپشنز ہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن آپ کی اس پورے معاملے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔